بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسوں جو دھرنا ہو رہا ہے، جو احتجاج ہو رہا ہے ڈی چوک میں، اس سے ایک دھرنا ہے پرامن، شہری اپنے حقوق کے لیے کر رہے ہیں، ایک پارٹی اپنے حقوق کے لیے کر رہی ہے، لیکن اس فسطائیت پر مبنی حکومت کو، اس مافیا کو اتنا خطرہ ہے کہ ہر جگہ رات سے کنٹینر لگنے شروع ہو گئے تھے۔ اتنے اگر تم اللہ سے خوف کرتے، اتنا اللہ سے ڈرتے تو اتنی نوبت ہی نہیں آنی تھی۔ لوگوں کو ان کا حق دیتے، ان کی ووٹ جو انہوں نے دیا ہوا تھا وہ اگر میرٹ پر جاتا تو اس کی نوبت نہیں آنی تھی، اتنی مہنگائی نہ ہوتی، ظلم نہ ہوتا، آپ لوگوں کے پروٹوکول کے چکر میں اس غریب عوام کے ٹیکس کا پیسہ ضائع نہ ہوتا تو یہ نوبت آنی نہیں تھی۔ ایک ایسا لیڈر جو صرف معاشرے کی بات کرتا ہے، ملک کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، اس کو بے گناہ گرفتار نہ کرتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ اگر آپ کو اتنا ڈر تھا تو پھر یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی تھی۔ اب آپ اگر ڈر رہے ہیں شعور سے، کیونکہ آپ کو ڈر صرف شعور سے، لیکن انشاءاللہ یہ شعور ہم ختم نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جہالت رہے، شعور کسی کو نہ آئے، وہی فرسودہ سیاست رہے، وہی فرسودہ جو نظام ہے وہی رہے، وہی لاڈ میں کالے کے جو آپ پیروکار ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہی نظام رہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس لاڈ میں کالے کے گندے نظام کو جو 100% جہالت پر مبنی ہے، اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے، فسطائیت کے خلاف اور انصاف قائم کرنے کے لیے، اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے، ملک کو عزت دلانے کے لیے ہم بھرپور احتجاج کریں گے۔ تمام کارکنان، تمام پاکستانی، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، تمام پاکستانی ڈی چوک پہنچیں، بھرپور احتجاج کے لیے اپنی تیاری کر کے آئیں۔ قیادت سے میں اپیل کروں گا کہ آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے، عمران خان کی کیونکہ کال ہے حق کے لیے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، انشاءاللہ اس میں حق ہی سرخرو ہوگا، شعور ہی سرخرو ہوگا، لیکن آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے، یہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے، یہ ان بچوں کے لیے، نوجوانوں کے مستقبل کے لیے یہ جنگ ہے، یہ احتجاج ہے۔ ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں پرامن، اسے ہم جنگ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں، ہم لوگ پرامن ہیں، ہمیشہ سے پرامن رہے، پولیس والوں نے شیل فائر بھی کیے لیکن ان کو ہم نے بچایا، ان کو کوشش کی کہ انہیں کوئی چوٹ نہ آئے، ہم نے پھر بھی انہیں اپنے بھائی سمجھا، یہ شعور ہے، لیکن اگلی بار شاید ہماری غیرت یہ گوارہ نہ کرے، شاید ہم یہ کنٹرول نہ کر سکیں، اس لیے پولیس اہلکاروں سے، تمام سرکاری ان ملازموں سے میں اپیل کروں گا، درخواست کروں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ سے ظلم کرایا جا رہا ہے، کیونکہ پولیس والوں نے خود بیان دیے ہیں کہ ہم سے ظلم کروایا جا رہا ہے، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم سے ظلم کروایا جاتا ہے تو آپ لوگ ان نوکریوں کو، حرام کی نوکری کو چھوڑ دیں۔ اگر مجھے کوئی ظلم کے لیے پیسے دے کہ یہ ظلم کرو فلاں پر پیسے دے رہا ہوں تو میں اسے حرام کی تنخواہ کہوں گا، وہ حلال کی نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ کو ایسی کوئی بات ہے تو خدا را اس نوکری کو چھوڑ دیں، لعنت بھیجیں ایسی نوکری پر، رزق اللہ کے پاس ہے اور آپ کو رزق مل جائے گا۔ جو سوٹا مارے گا اسے سوٹا مارنا ہے، جو پتھر مارتا ہے اسے پتھر مارنا ہے۔ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، اس لیے اپنے گھروں میں بیٹھنا، تمام پنجاب پولیس کو میں کہوں گا، اسلام آباد پولیس کو کہوں گا، یہ آپ لوگوں نے ہمیں ابھارنا نہیں ہے، مجبور نہیں کرنا۔ تمام کارکنان تیار ہیں، ہم نے اب نکلنا ہے اپنے حق کے لیے، آنے والی نسل کے لیے، ملک کی عزت کے لیے، ملک کے وقار کے لیے۔ بہت شکریہ، پاکستان زندہ باد۔